کیا ہم مرنے سے پہلے مرنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر میں نے ایک مختصر سی بات کی تھی. اصل میں ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے تھے، تو ایک بچے نے مجھ سے سوال پوچھا، تو میں اس کو بس خدا حافظ کہنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، تو مجھے خیال آیا کہ جو میں نے اس کو جواب دیا اس کو چھوٹا سا ریکارڈ کر دوں. تو اس کے بعد بہت سارے کامنٹس آئے، لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بات تو بہت اچھی لگتی ہے مگر کی نہیں جا سکتی، اور یہ تھیوریٹیکل بات ہے. تو میں نے اس پر پھر غور کیا، بہت غور کیا، اور میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو وہ تفصیل یہ ہے کہ انسان کے میں 4 ایسی منفی خصوصیات ہیں جو کہ انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں اور بھاری کر دیتی ہیں. بالکل جیسے اگر فرض کریں آپ نے سر کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا ہے، گلے میں ایک بیگ لٹکایا ہوا ہے، آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ بہت موٹے موٹے جوتے ہیں، تو کمر پہ بھی آپ نے ایک تھیلا جو ہے وہ لٹکایا ہوا ہے، تو آپ کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اور اگر آپ سفر کریں گے تو سفر میں پھر آپ کو دقت ہوگی. تو جتنا آپ لائٹ سفر کریں گے اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو انسان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ زائد ہیں، غیر ضروری ہیں، انسان کو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. مگر 4 چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ میں نے خود سوچی ہیں، تو میں کتابوں میں پڑھا ہوگا آئی ایم شیور، اور چند بزرگوں کی محفل میں جو میں بیٹھا ہوں ان کے قدموں میں، تو وہاں سے میں نے سیکھا ہوگا. تو لیکن میں نے اس کو محسوس بہرحال ایک حق الیقین کے ساتھ ہی کیا ہے، یعنی صرف ایک تھیوریٹیکل بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی واقعی انٹرسٹڈ ہے اس بات میں کہ یار کسی طریقے سے میں اپنے موت کے بارے میں سوچتا رہوں، کیونکہ یہ تو ہونی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ وہ مر جائے، یعنی ابھی کچھ اس طرح کی حالات ہو جائیں گے جس میں لگے کہ موت آنے والی ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ تقریباً سارے کے سارے پینک ہو جائیں گے اور خوفزدہ ہو جائیں گے. تو یہ بات تو مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا، دوام چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو. تو لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا تو ہے ہی. تو لہٰذا یہ میں 4 آپ کو بہت ہی پریکٹیکل باتیں بتاتا ہوں، اور یہ کر سکتے ہیں، ڈویبل ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ مشق سے ممکن ہے. اگر ہم یہ 4 چیزوں پر کنٹرول کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ تبھی اتنی لائٹ ہو جائے گا ہمارا سفر کہ ہمیں بوجھل نہیں لگے گا، اور منزل پر پہنچ کر بالکل سواری کو چھوڑ دینا بہت آسان ہوگا. تو بالکل آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک شخص ایک بڑی خوبصورت کار اس نے لی ہے، کار میں اس نے کارپیٹ بھی بچھا لیا ہے، ایئر کنڈیشن کار ہے، چھوٹی سی فریج بھی لگی ہوئی ہے، سیٹیں بڑی آرام دہ ہیں، تو وہ منزل پہ جا رہا ہے. لیکن جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو وہ اتنی زیادہ کار کی آسائش کا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ باہر نکلے اس میں سے. تو ہمارا یہ جو جسم ہے جس کے اندر سے ہم ٹریول کر کے جا رہے ہیں، اس کو بھی ہم نے بہت اس کو سجا لیا، بہت اس کے اندر کمفرٹس کر لیں. تو اب ہمیں اس میں سے اترنے کو دل نہیں چاہے گا جب بھی وہ وقت آئے گا. تو خیر خیریت سے جب وہ وقت آئے تو اس کے لیے 4 باتیں، میں اب یہ تمہید تھی اس کی. 4 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے مزاج میں سے شکایت ختم ہو جائے تو ہمارا بہت برڈن ختم ہو جائے گا. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، وہ تمام لوگ جو دکھی ہیں، وہ تمام لوگ جو پینک سٹیٹ کے اندر ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں ایسے کہ ان کی زندگی سکون میں نہیں ہے، وہ تقریباً سارے کے سارے شکایت ضرور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. چاہے وہ اپنی شکایت اپنے آپ سے کر رہے ہوں، چاہے وہ اس بات کی شکایت کر رہے ہوں کہ میرے والدین نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی، میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو آوا بگڑا ہوا ہے، یہاں کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، یہاں کے سیاستدان بہت خراب ہیں، یہاں کا امتحان کا سسٹم بہت خراب ہے، یہاں کرپشن بہت ہے. تو وہ ہر وقت شکایت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنے سسٹم میں سے اس شکایت کو نکال دیں، ہو سکتا ہے شروع میں یہ شکایت ہمارے اندر سے نہ نکلے، لیکن مشق کر کے ہم شکایت کرنی چھوڑ دیں کم از کم، یعنی یہ پہلے سٹیپ کے اوپر شکایت کا کرنا چھوڑ دیں، تو کچھ عرصے کے بعد ہمارے اندر سے جو شکایت اندر سے ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. اس کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے کہ جب کوئی شخص شکایت کرتا ہے تو وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یعنی اس کا دماغ اس کو یہ چکر دے رہا ہوتا ہے، اس کو سست بنا رہا ہوتا ہے اور کاہل بنا رہا ہوتا ہے
اور اس کو کام کرنا اور مشقت کرنا اور اپنے چیلنج کو اوور کم کرنا نفسیاتی طور پر اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ایسا مت کرو. تو یہ ایک کوشش کیجئے. اس پر ایک لمبی بات ہو سکتی ہے مگر میں چونکہ 4 باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں, آپ آج سے کوشش کیجئے کہ کسی کی شکایت نہ کریں. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے حالات کے اندر ذمہ دار باہر کے حالات نہیں ہیں. یعنی اگر مہنگائی ہو گئی ہے, پٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ تو نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں پٹرول مہنگا نہیں ہوا یا پٹرول مہنگا ہونا جو ہے ایک بری بات نہیں ہے. تو آخر جنہوں نے یہ اگر زیادتی کی ہے تو ہمیں اس کا دل میں گلہ نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. جو کچھ بھی باہر ہو رہا ہے اس کو حل کرنے کی پوری ہم کوشش کریں, اپنے وسائل کو اس طریقے سے مینیج کریں, لیکن شکایت چھوڑ دیں. یعنی شکایت چھوڑنے کا مطلب بے عمل ہو کر بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مین مزاج نہ بنائیں. شکایت چھوڑ دیں, اس کی آپ مشق کریں. دوسرا, اس سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ آپ یعنی کمپلینٹ نہ کریں, شکایت, اور بلیم نہ کریں. بلیم کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ہر اپنی بدقسمتی کو, اپنی ہر کسی کام کا جو فیل ہونا ہے, اس کو ناکام ہونا ہے, اس کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈال دینا. اس کو بلیم کرنا کہتے ہیں. اور جب ہم بلیم کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بہت چلاکی سے ہمیں کہتا ہے چونکہ میں اس لیے ناکام ہوا کیونکہ اس کی وجہ فلاں شخص ہے, لہٰذا میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شخص چینج نہ ہو. اور کوئی سا بھی وہ شخص کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت اپنے آپ کو نہیں ہے, کیونکہ چینج ہوئے بغیر اس کا گزارا ہو رہا ہے. تو جب ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمیشہ, اب آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھیے, آپ اپنا پرنٹ یہ جو جتنا الیکٹرانک میڈیا اس پہ دیکھیں, جتنی بھی ٹاکس ہو رہی ہیں, شکایتیں ہیں یا الزامات ہیں, شکایتیں یا الزامات, کمپلینٹ یا بلیم. اگر ہم اپنے سسٹم میں سے بلیم کرنا چھوڑ دیں اور کسی کو بھی اپنے حالات کے دکھی ہونے کا اور حالات کے خراب ہونے کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں, بلکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں, جس کو انگریزی میں ایٹریبیوشن بھی کہتے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائیں کہ اس سارے میں مجھے جو کرنا چاہیے تھا اس کو میں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بہت سارا برڈن کم ہو جائے گا. کمپلینٹ, بلیم. تیسرا, اینگر. جب بھی حالات ایسے ہوں جس میں آپ بے بسی محسوس کریں, حالات ایسے ہوں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوں, تو اس میں ایک ریئیکشن ہے غصے ہو جانا. اگر اس غصے کو ہم اپنے سسٹم سے نکال دیں اور غصے کو تبدیل کریں ہم فہم کے ساتھ, یعنی حالات ایسے خراب ہو گئے کہ آپ کا بچہ مسلسل آپ کی محنت کرنے کے, مسلسل آپ کی طرف سے اس کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کے وہ فیل ہی ہوئے جا رہا ہے, اس پہ آپ کو غصہ آ سکتا ہے. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے مگر آپ کے ساتھی اور امپلائیز انہوں نے صحیح کام ہی نہیں کیا, آپ کو اس پہ غصہ آ سکتا ہے. آپ آرام سے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو کسی نے آپ کے اندر موٹر سائیکل مار دیا, آپ کو اس پہ غصہ آ سکتا ہے. ایک شخص کسی بات پر ایسا ناراض ہوا کہ اس نے آپ کو گالیاں بکنا شروع کر دیں, یا کوئی اس نے بہت ہی اور فضول بات کی جو کہ ناقابل برداشت تھی. تو ایسے حالات کے اندر اگر ہم اپنی تربیت کر کے اس پر یعنی غصہ ہونے کی بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, آخر اس نے گالی کیوں دی, آخر میرا بچہ کیوں چوری کرتا ہے, آخر میرا بچہ کیوں جھوٹ بولتا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ ایک دم آپ پرابلم سے پرابلم سالونگ فیز میں چلے جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اب تو موٹر سائیکل سے لگ گیا, اب یہ تو واپس نہیں ہو سکتا. میرا غصہ کرنا اس کو ریورٹ تو نہیں کر سکتا, میرا گالیاں دینا, اس شخص کو تھپڑ مارنا, اس کو تو واپس نہیں. اب ان حالات میں کیا کروں؟ تو اگر ہم اپنے مشق کر کے اپنے اندر سے یہ کرنا شروع کر دیں تو مشکل سے مشکل حالات میں انسان آپ کو غصہ نہیں آئے گا. اور جو چوتھی اہم بات ہے وہ ان چاروں سے مشکل ہے, کمپلینٹ, بلیم اور اینگر, ان چاروں سے مشکل ہے, وہ ہے ایگو. ایگو کا مطلب ہے کہ بے عزتی محسوس کرنے لگ جانا, اس نے میری بے عزتی کر دی, آخر میرا بھی کوئی مقام ہے, یہ ایک ایسا کیوں ہوا کہ مجھے دیکھ کر یہ شخص کھڑا نہیں ہوا, میں اس جگہ پر گیا تو میں سینئر تھا, مجھے سینٹر میں کھڑا کر کے فوٹو کیوں نہیں کی گئی, کسی نے میرے اوپر توجہ کیوں نہیں دی.
میری اس پہ بےزتی ہو گئی, اس محفل میں مجھے وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا, یہ میری بےزتی ہو گئی. تو یہ ایگو ہے. ایگو ہے ایکچولی, ایگو کا مطلب ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اور جو کچھ ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا, اور جب اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری طبیعت پر بہت بوجھ رہتا ہے. یہ 4 باتیں اگر ہم اپنی زندگی سے نکال لیں, آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے کہ جو بھی کچھ اس کے پاس ہو رہا ہے اس کی وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا, وہ خود اپنے طور پر ہی اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک شخص ہے جو کسی اور کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا بلکہ ان سب کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر جس نے بہت برا بھی کیا ہے تو کسی مجبوری کی بنیاد پہ کیا ہے, اور اس شخص کو غصہ نہیں آتا بلکہ وہ عقل اور فہم کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرتا. ایک محفل میں اگر اس نے عام سے کپڑے پہنے ہیں تو وہ اس وجہ سے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھ رہا کہ اس نے برانڈڈ نہیں پہنے. فرض کریں کسی جگہ پر اس سے آدھی عمر کا شخص جو ہے وہ ایک بڑی سی گاڑی میں آیا ہے اور وہ سائیکل چلا کے آیا ہے, تو اس سے وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا. اگر وہ اس کا ایک سادہ رہن سہن ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ایگو یعنی اس کی انا کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, کسی کے کہنے سے نہیں پرابلم ہوتا. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے, بلکہ اس نے اس بات کو پہچان لیا ہے کہ میں اس پوری ایکالوجی, اس پورے ماحول کا ایک حصہ ہوں, اور میں اکیلا کچھ نہیں ہوں, اس پورے سسٹم کے ساتھ میں ہوں, اور یہ سسٹم کی بقا کے ساتھ ہی میری بقا ہے, اور اس میں تمام لوگوں کی ایک مجبوریاں ہیں, اور ان مجبوریوں کی بنیاد پر ان کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے, ان کی فلسفی ڈیفرنس ہے, اس کی وجہ سے وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ میرے مطابق نہیں ہوتی. تو یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر برڈن نہیں ہوگا, اور جب وہ اس مزاج کے ساتھ زندگی گزارے گا اور جب اس کا جانے کا وقت آئے گا تو وہ بڑا ہلکا ہوگا, اور اس کا رخت سفر بہت کم ہوگا, اور وہ بہت پتہ نہیں میں میں اس فیز میں سے نہیں گزرا کہ میں مرا نہیں ہے نہیں اب تک, تو لہٰذا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مرتے وقت مجھے کیسا محسوس ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کی مشق کریں تو وہ وقت آسان ہوگا, اور چونکہ اس سارے کو ہم نے بہت نیٹ گزارا ہوگا, سارا ہماری نفرتیں نہیں ہوں گی, کچھ نہیں ہوگی, تو بہت امکان ہے کہ ہماری ایمانی کیفیت بھی ٹھیک ہی ہوگی. اور جب ایمان کی حالت کے اندر وہ پھر جان نکلے گی تو ظاہر ہے وہ کہ وہ ایک پرسکون ہوگی, اور موت کے بعد کی زندگی بھی پرسکون ہوگی. تو یہ وہ مشق ہے جو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی اس پرانی ویڈیو کے جواب میں نے یہ ساری تفصیل سے بتائی ہیں. تو اب بسم اللہ کر کے ہم سب جو ہے ان 4 چیزوں پر مشق کرنا شروع کر سکتے ہیں, اور ہر روز رات کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اندر لوگوں کی شکایتیں کرنا, لوگوں کے اوپر الزام لگانا اور غصہ کرنا, اور پھر یہی سمجھتے رہنا کہ میری بے عزتی ہوگی, یہ کتنا کم ہوا ہے. اور جب یہ کم ہونا شروع ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کریں گے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں, وہ میرا ہی شعر ہے کہ ایک لمحے کی بھی دقت نہیں ہوگی مجھ کو, میرا کچھ بھی نہیں سامان, چلا جاؤں گا. بلکہ میں آپ کو پوری غزل سناتا ہوں. پوری غزل یوں ہے کہ سب کو میں چھوڑ کے حیران چلا جاؤں گا, سب کو میں چھوڑ کے حیران چلا جاؤں گا, شہر ہو جائے گا ویران چلا جاؤں گا, ایک لمحے کی بھی دقت نہیں ہوگی مجھ کو, میرا کچھ بھی نہیں سامان, چلا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی بہت لوگ یہاں آئے تھے, میں بھی کچھ دن کا ہوں مہمان, چلا جاؤں گا. اور یہ شعر سنیے کہ آپ اس محفل خوش رنگ کو جاری رکھنا, آپ اس محفل خوش رنگ کو جاری رکھنا, میں تو اس بزم کے دوران چلا جاؤں گا, اور پھر میرے بعد یہاں کون سنے گا تیری, سوچ لے قریۂ پھر میرے بعد یہاں کون سنے گا تیری, سوچ لے قریۂ ویران چلا جاؤں گا. یہ کچھ باتیں تھیں, آئیں اس کی مشق کرتے ہیں.